اگر ماں باپ سے کوئی حسن سلوک سے پیش نہیں آتا، محبت سے پیش نہیں آتا، نرمی و خلوص سے پیش نہیں آتا، وہ کعبے کے اندر طواف کرتے کرتے مر جائے تو وہ جہنم میں جائے گا، وہ سجدہ کرتا کرتا مر جائے تب بھی وہ جہنم میں جائے گا۔ اس کی کوئی عبادت، اس کا کوئی سجدہ، اس کی کوئی نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی جو اولاد اپنے ماں باپ کو ستاتی ہے۔ یہ عام بات ہے، یعنی جو تم مال ادھر ادھر خرچ کرتے ہو اور تم یہ چاہتے ہو کہ مال خرچ کر کے ہم نیکی کمائیں، تو اپنے مال کو اپنے ماں باپ پر خرچ کر کے یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ لیکن آج کے دور میں کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ پر خرچ نہ کر کے یار دوستوں پر خرچ کیا جاتا ہے، اور طرح طرح کے کھان پینے کے پروگرام، ہوٹل بازی کی جاتی ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا، حالانکہ جس کا حق نہیں تھا اس کو وہ حق کھلا رہا ہے، اور جس کا حق تھا اس کو وہ حق نہیں دے رہا ہے۔ یقیناً بعد مرنے کی قبروں میں اور حشر میں اس سے سوال جواب ہوں گے کہ تو نے جو دولت کمائی تھی وہ کہاں خرچ کی، کس کس پر خرچ کی، کن کن پر خرچ کی، والدین کے ساتھ کیا کیا تو نے اپنے مال کا، سب کچھ پوچھ تاچھ ہوگی۔ لیکن آج کے زمانے میں نوجوان اپنے ماں باپ کو کس طرح آنکھیں دکھاتے ہیں اور ڈراتے اور دھمکاتے ہیں، اور طرح طرح کے تانے دیتے ہیں، ان پر جملہ بازی کرتے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک یہ تک کہہ دیتے ہیں ظالم کہ تم نے ہمیں دیا ہی کیا ہے، تمہارا ہم پر حق ہی کیا ہے، تم نے ہمارے ساتھ کون سی بھلائی کر دی ہے، تم نے ہمارے ساتھ کون سا اچھا کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی نہ جئیں، کہ ہماری اپنی کوئی زندگی نہیں ہے، کہ ہماری اپنی کوئی لائف نہیں ہے، کہ ہم تمہیں کو زندگی بھر دیکھتے رہیں، تمہارا ہی بھرنا بھرتے رہیں، تمہاری مرضی کے مطابق ہم چلتے رہیں، ہماری اپنی کوئی زندگی نہیں، ہماری اپنی کوئی سوچ نہیں ہے، ہماری اپنی کوئی لائف نہیں ہے۔ تو ہاں مسلمان، یاد رکھنا اولاد کی والدین کے مقابل میں نہ کوئی زندگی ہے، نہ کوئی لائف ہے، نہ اپنی کوئی پسند ہے۔ ابھی آپ آگے سنیں گے تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں یا تانا دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، ان کا انجام کتنا دردناک ہوگا، وہ آگے انشاءاللہ آپ سنتے رہیں گے۔ اس میں قرآن فرماتا ہے اللہ کہ جو کچھ تم مال خرچ کرو یہ نیکی ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ کرنے میں، یعنی سب سے بڑی مال خرچ کرنے میں تمہیں جو نیکی ملے گی وہ نیکی یہ ہے کہ تم اپنے مال کو اپنے ماں باپ پر خرچ کرو۔ اگر وہ تم سے طلب کریں تو انہیں دو، اور نہ طلب کریں تب بھی انہیں دو۔ اگر وہ تمہارے مال کو لیں تو ان سے تمہیں لینے کا اختیار نہیں ہے، ان سے تمہیں یہ کہنے کا بھی اختیار نہیں ہے کہ تم میرا مال کیوں لیتے ہو۔ اگر یہ کہے گا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے بوڑھے ماں باپ پائے اور ان میں سے کسی کو پایا یا ایک کو پایا اور ان کو پا کر وہ جنتی نہ ہو، وہ ذلیل و خوار ہو، وہ رسوا ہو، وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ اللہ اکبر، وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جس نے اپنے دونوں والدین کو پایا وہ جنتی نہ ہو گیا، یا دونوں میں سے کسی ایک کو پائے اور ان کو پا کر وہ جنتی نہ بن جائے تو وہ ذلیل اور خوار ہو، وہ رسوا ہو، وہ تباہ ہو، وہ برباد ہو جائے۔ اللہ اکبر، اسے پتہ یہ چلا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ خدا کی پوجا نہ کرنے والے تباہ و برباد ہو جائیں، نماز نہ پڑھنے والے تباہ و برباد ہو جائیں، لیکن جب تباہ و بربادی کی بات آئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ لوگ تباہ و برباد ہونے، وہ ذلیل و خوار و رسوا ہو جائے کہ جو اپنے ماں باپ کی عزت نہ کرے، جو اپنے ماں باپ سے حسن سلوک کے پیش نہ آئے، جو اپنے ماں باپ سے اچھے برتاؤ سے پیش نہ آئے، جو اپنے ماں باپ سے ادب کے ساتھ گفتگو نہ کرے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ پالے، وہ اپنی زندگی پر ماتم کرے۔ اور آج نوجوان تو ماں باپ کو سمجھتے ہی نہیں ہے، کسی گھاس کسی کھیت کی کوئی مول ہی نہیں، کوئی مطلب ہی نہیں ماں باپ کیا ہے۔ اب اس کی نظر میں اس کی اپنی زندگی ہے، اس کی نظر میں اس کے اپنے دوست احباب کی زندگی، اپنی خواہشات ہیں، ماں باپ کچھ بھی نہیں۔ پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 3 آیت نمبر 23، یہ آیت کریمہ بڑی دلوں کو دہلا دینے والی ہے، دلوں کو جھنجھوڑ دینے والی آیت کریمہ ہے، پوری زندگی کو رد و بدل کر دینے والی آیت کریمہ ہے۔ وہ لوگ جو جوان ہیں، وہ لوگ جو بن شادی شدہ ہیں، وہ لوگ جو شادی شدہ ہیں، وہ لوگ جو بوڑھے ہو چکے ہیں، ان سب کے لیے اس میں عبرت ہے
چاہے ان کے ماں باپ زندہ ہو چاہے ان کے ماں باپ مردہ ہو، ان کے لیے عبرت ہے، اور کتنی بڑی عبرت ہے۔ لوگ اپنے آپ کو کیا کیا سمجھتے ہیں، بڑے اور جوان ہو جاتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے تمہارے رب نے حکم فرمایا اس کے سوا کسی کو نہ پوچھو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے ہوں نہ کہنا، اور اگر انہیں جھڑکنا اور ان سے تعظیم کی بات کہنا۔ اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کئی باتیں ذکر فرمائی۔ اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہ کرو، ماں باپ سے اچھے برتاؤ سے پیش آؤ۔ اگر وہ نمبر 3 اگر وہ تیرے ماں باپ تیری جوانی میں بڑھاپے میں پہنچ جائیں، دونوں میں سے ایک، تو ان کو اگر بڑھاپے کی وجہ سے وہ تجھے کچھ کہیں، ایسا لفظ جس سے تجھے تکلیف ہو، تو اگر تو نے ہوں کہہ دیا تو اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہارے اعمال کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ تیرے ماں باپ بڑھاپے میں ہوں تو ان سے ہوں بھی نہ کہنا، اور انہیں کسی چیز پر جھڑکنا بھی نہیں، ملامت بھی نہ کرنا، بلکہ ان کی تعظیم کرنا۔ اس میں کئی باتوں اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ اللہ نے اپنے لیے کیا فرمایا کہ اللہ کی پوجا کرو بس، اور جب ماں باپ کی بات آئی تو کیا فرمایا، ماں باپ سے اچھے طریقے سے پیش آؤ، اور اگر وہ دونوں ماں باپ تیرے بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو ان سے ہوں نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا، اور ان سے تعظیم کی بات کہنا، یعنی اچھی بات کہنا۔ ان سے ہوں نہ کہنا، ان کو جھڑکنا نہیں، ان کی تعظیم کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یہ 4 باتیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے 4 حق گنائے ہیں۔ کتنے حق؟ 4 حق۔ اگر تم نے 4 حق ادا نہ کیے تو انجام اس کا کیا ہوگا؟ انجام اس کا وہی ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا وہ ذلیل و خوار و رسوا ہو، نہ اس کی ناک خاک آلود ہو، یعنی اس کو ذلت پکڑے کہ جو اپنے ماں باپ کو پا کر جنتی نہ ہو گیا۔ آیت نمبر 5 ترجمہ کنز الایمان، اللہ ارشاد فرماتا ہے اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا، نرم دلی سے عرض کر، کیا ہے؟ نرم دلی سے اور عرض کر اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے مجھے چھٹپن میں پالا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ والدین کے ساتھ نرمی سے پیش آ، ادب کا بازو بچھا دے، اور ان کے لیے دعائے مغفرت کر، اور یہ کر اے رب پروردگار ان پر اپنا رحم و کرم کر کہ جیسا ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا، مجھ پر رحم و شفقتیں کی تھی، یا اللہ اس سے زیادہ تو ان پر رحم و شفقتیں فرما۔ مگر آپ میں کون ہیں، کتنے ہیں جو اپنے ماں باپ کو دعائیں دیتے ہیں؟ آپ میں ہیں کتنے لوگ ہیں؟ یا پوری مسجد میں 10 مسلمان بھی ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کے لیے روز دعا کرتے ہیں، یا ہفتے میں یا مہینے میں یا سال میں دعا کرتے ہیں؟ مہینے میں، سال میں، روز کون دعا کرتا اپنے ماں باپ کے لیے؟ کیا دعا کرتے؟ ماں باپ پر اللہ رحم فرمائے، اگر وہ زندہ ہیں تب بھی، وہ مر گئے ہیں تب بھی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آگے سنیں گے انشاءاللہ، ہم سنائیں گے، بتائیں گے کہ والدین کیا ہوتے ہیں۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ جب تو نماز نفل ادا کرے تو اپنے ماں باپ کے لیے بھی نماز نفل ادا کرے کہ تجھ پر یہ تیرے ماں باپ کا حق ہے۔ آپ نوافل کیا ادا کریں گے؟
آپ تو 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتے. تو جو انسان 5 وقت کی نماز نہ پڑھ سکے، پھر اس میں بچوں کی غلطی نہیں. آپ بچے ہیں، آپ کو آپ کے باپ نے نہیں سکھایا، ان کو ان کے باپ نے نہیں سکھایا، ان کو ان کے باپ نے نہیں سکھایا، یہ چلا آ رہا ہے. اب کوئی چاہے کہ میری اولاد میرے لیے کرے تو نہیں کر سکتے. تم یہ چاہتے ہو کہ میری اولاد میرے لیے دعا کرے، تو تم بھی کسی کی اولاد ہو، تم نے اپنے باپ کے لیے کتنی دعا کری ہے؟ یا تم نے دعا نہیں کری تو ماں باپ کے بے ادب کو دنیا ہی میں سزا دی جاتی ہے. ماں باپ کے بے ادب کو دنیا ہی میں اس کی بے ادبی کا صلہ دے دیا جاتا ہے. یہاں بالکل نقد ملتا ہے. ماں باپ سے اچھا پیش آؤ گے تو اچھائی کا بدلہ تمہیں ملے گا. ماں باپ سے بزدلی سے، بے رغبتی سے اور سختی سے پیش آؤ گے تو اس کا بھی بدلہ تمہیں اسی دنیا میں ملے گا، مرنے سے پہلے اور بعد مرنے کے جو ملے گا وہ تو ملے گا ہی ملے گا. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے آیت کریمہ 5 آیت کریمہ ہم نے آپ کو سنائی. ان 5 آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے والدین کے احسان کو بہت شدت کے ساتھ، بڑی اہمیت کے ساتھ ذکر فرمایا. اور کیا فرمایا کہ تم یوں دعا کرو کہ پروردگار میرے ماں باپ پر یوں رحم فرما جیسے میرے ماں باپ نے مجھے چھٹپن نہ پالا. اچھا تمہارے ماں باپ نے کیسے پالا کہ تمہاری نظروں سے پوشیدہ ہے؟ آپ جانتے ہو کہ آپ کے ماں باپ نے آپ کو کیسے پالا؟ نہیں جانتے نا؟ جانتے ہو یا نہیں جانتے؟ آپ کے ماں باپ نے آپ کو کیسے پالا آپ جانتے ہیں؟ ارے اللہ کے بندو کچھ تو بولو کہ چندہ نہیں لے رہے ہم. نہیں جانتے نا؟ جانتے تو ہیں پر مانتے نہیں کہ پھنس جائیں گے ہم. اور اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم بنا کے رکھا ہے کہ کوئی شخص یہ کہہ ہی نہیں سکتا، یہ جرأت نہ کرے کہ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے ماں باپ نے کیسے پالا ہے. وہ یہ کہنے کی جرأت بھی نہ کرے. ہر شخص جانتا ہے اس کے ماں باپ نے اسے کیسے پالا ہے. ہم تیرے ماں باپ کی تیری پیدائش کو تیرے ہی سامنے لائیں گے، بار بار لائیں گے، تجھے احساس کرائیں گے. دیکھ تیرے ماں باپ نے تجھے کیسے پالا. آپ کہو کیسے؟ عالم میں غیر عالموں میں ہمیں یہی فرق رہتا ہے. آپ پیدا ہوئے، آپ کو کیسے پالا گیا آپ کو نہیں معلوم. جب آپ کی شادی ہوئی، آپ کے بچے پیدا ہوئے، آپ اپنے بچوں کو کیسے پالتے ہو؟ تو جیسے تم اپنے بچوں کو پالتے ہو ایسے ہی تجھے تیرے باپ نے پالا ہے، ایسے ہی تجھے تیری ماں نے پالا ہے. جتنے درد کے ساتھ، جتنی تکلیفوں کے ساتھ، جتنے پیار کے ساتھ، جتنی محبت کے ساتھ، جتنی ہمدردی کے ساتھ، جتنی انسیت کے ساتھ، جتنی لاؤ لگن کے ساتھ، جتنی دلچسپی کے ساتھ تو اپنی اولاد کو پالتا ہے، واللہ اس سے کہیں زیادہ تجھے تیرے باپ نے پالا ہے، تجھے تیری ماں نے بھی ایسے ہی پالا ہے. تو کیسے یہ سمجھتا ہے کہ مجھے میری ماں نے کیسے پالا ہے مجھے خبر نہیں؟ حالانکہ تجھے خبر ہے. یا تجھے خبر نہیں کہ تو گھر میں سب سے بڑا ہے، چھوٹا بھائی ہے، چھوٹی بہن ہے اور چھوٹی بہن ہے، اس کو تیرے ماں باپ کیسے پالتے تجھے خبر نہیں ہے؟ تجھے معلوم ہے تو چھوٹا تھا، تیرے ساتھ تیرا بھائی تھا، تیری بہن بعد میں پیدا ہوئی، اس کو تیرے ماں باپ کیسے پالے تم نے دیکھا نہیں؟ سب دیکھا ہے. پھر تو کیسے نادان اور اندھا بنتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ مجھ پر تم نے کرا ہی کیا ہے.